السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور وہ لوگ جو پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، روحانیت اور عملیات کی تلاش میں ہمارے سلسلے سے، ہمارے بزرگوں سے جڑے ہیں، اور وہ عام لوگ جو اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں، اپنے سلسلہ سہروردیہ، چشتی، قلندری، ابوالعلائی، جہانگیری، حسنی، عثمانی، تاریخی اور شاذلی میں ایک بار پھر اپنے آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر پروگرام سفینہ نجات المسائل کی 48 ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر، ہمارا یہ کامیابی کا سفر، ہمارا یہ روحانی سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اور سب سے پہلے میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہ جنہوں نے 3 دن کا اعتکاف کیا، اعتکاف کی نیت کی، اور جو ہمارے بزرگوں کی اجازتوں سے حزب البحر کے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو لوگ کہ جن لوگوں نے اعتکاف نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ ہمارے بزرگوں کی اجازتوں سے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مرشد کے صدقے، میرے مرشد کے وسیلے سے، ہمارے بزرگان دین کے وسیلے سے، بالخصوص حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حزب البحر کے اعمال میں کامیابیاں عطا فرما۔ جو شخص جس نیت سے بھی حزب البحر شریف پڑھ رہا ہے، یا قلب الحزب البحر وہ آیت پڑھ رہا ہے، یا جو کچھ اعمال حزب البحر کے ہم تک، ہمارے سلسلے کی تعلیمات کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، وہ لوگ جو بھی اعمال کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج کا جو الحمدللہ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ دعائے حزب البحر کے متعلق ہوگا، اور دعائے حزب البحر کو ایک نشست کے اندر پوری اس کی شرح بیان کرنا، اس کے کمالات کو بیان کرنا، اس کے فضائل کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہم حزب البحر کو شروع سے لے کر چلیں گے، اور اس کے مختلف جزء، مختلف حصوں کی شرح بیان کریں گے، اس کے بارے میں اس کے کمالات بیان کریں گے، اس کے فضائل بیان کریں گے، اس کی برکتوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیتوں میں، اس حصے میں جو برکت رکھی ہوگی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، اور اس کے پڑھنے کے طریقہ کار سمجھائیں گے کہ اگر آپ نے حزب البحر کا چلہ 3 دن میں مکمل کر لیا، اب 3 دن مکمل کرنے کے بعد اب آپ حزب البحر سے کس طرح مستفیض ہو سکتے ہیں۔
تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے مختلف جز ہم بالکل ترتیب وار ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اور اس کے طریقہ کار سمجھائیں گے کہ ہم کن کن کے ذریعے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ تعلیمات جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی، بالخصوص میرے پیر و مرشد سے مجھ تک پہنچی، تو آج میں حزب البحر کا آغاز جو جن اسماؤں کو کنز الاسرار کہا جاتا ہے، وہ کون سے اسما ہیں حزب البحر میں، اور وہ کنز الاسرار اسماء مبارک کہ ان کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اس سے اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس سے اپنے روحانی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کنز الاسماء کے ذریعے ہم اپنی روحانیت کو بیدار کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ان اسماؤں کے ذریعے اپنے لطائف کو جاری کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ان اسماؤں کے ذریعے اس نعمت کو پا سکتے ہیں کہ جن نعمتوں کی ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کر کے وہ نعمتیں ان کو ملی۔ اور کنز الاسرار جو اسماء مبارک ہیں، اس میں سب سے زیادہ تسخیر موجود ہے، اور وہ تسخیر جسے تسخیر الخلائق کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں کہ آپ اگر مشرق میں رہ کر حزب البحر پڑھتے ہیں اور آپ چاہیں کہ آپ کا چرچا مغرب میں ہو، تو آپ ان اسماء مبارک کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اور اس کی زکوٰۃ کا کوئی مشکل طریقہ کار نہیں، بالکل سمپل طریقہ کار ہے، اور ایسا طریقہ کار ہے کہ ایک 14 سال کا بچہ 14 سال کی بچی بھی اس کی زکوٰۃ آرام سے ادا کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر میں روحانیت کی ابتدا کی اگر میں بات کرتا ہوں، اگر میں ایک سالک کی ابتدا کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو ابتدان میں سفر طے کرنے والوں کے لیے یہ کنز الاسرار جو اسماء مبارک ہیں، یہ اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی، اسی طریقے سے آپ کے سفر کی بھی ابتدا ہے۔ اب جو لوگ حزب البحر فرسٹ ٹائم کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو لوگ حزب البحر مکمل کر رہے ہیں اور مستقل پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں، جس چیز کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو پہچان لیتے ہیں، جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم جو اسماء مبارک پڑھ رہے ہیں، ہم جن اسماؤں کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم دعا حزب البحر پڑھ رہے ہیں، وہ اسماء مبارک ہیں کیا؟ اگر میں کنز الاسرار اسماؤں کو حزب البحر میں یہ کہوں کہ ان اسماؤں کے اندر کہ جن اسماؤں کے مہاتے اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگایا ہے کہ جو حزب البحر پڑھنے والے کو روحانیت تقسیم کرتے ہیں، تو وہ انہی اسماؤں کی بدولت ہے۔ اور ان اسماؤں کی ترتیب ہماری اور تمہاری ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ترتیب ہے جن کو حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی با خدا کہ میں نے حرف بحرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے میں نے یہ الفاظ سنے اور یاد کیے۔ یعنی کہ اس دعا کے جو اسماء مبارک کی جو ترتیب ہے، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب ہے۔ آپ نے جس طریقے اور جس ترتیب پہ ابو الحسن شاذلی کو تعلیم فرمائے تھے، اور ہر چیز کی ابتدا ہے، اور اس روحانیت یعنی کہ اگر حزب البحر کی میں روحانیت کی بات کرتا ہوں، تو اس روحانیت کی ابتدا اور اس کا سفر ہی کنز الاسرار اسماؤں سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے ایسے اسرار ہیں ان اسماء مبارک میں
کہ جن کی ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھ کر کے جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. ایک اسماء کو تو ہم مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں، جیسے یا قدوس پڑھ رہے ہیں، یا رحمان پڑھ رہے ہیں، یا رحیم پڑھ رہے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہیں، ان کی تاثیر الگ ہے. لیکن یہ اسماء کہ جب دوسرے اسماؤں کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے مرتبے سے گر گیا ہو، جو اسفل سافلین کا سفر کر رہا ہو، اور اگر وہ شخص صرف اور صرف ان اسماؤں کا اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان اسماؤں کی برکتوں سے جو اسفل سافلین پہ جو گر چکا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کو نکال کر اعلیٰ علیین تک لے جاتا ہے، اس کو پہنچا دیتا ہے. یعنی کہ اس بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جس بلند مقام تک اللہ رب العزت کے مخصوص دوست وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ عام گناہ گاروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو وہ اسماء مبارک ایسے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں تو ان اسماؤں کی برکتوں سے، ان اسماؤں کی تجلیات سے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اس بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کنز الاسرار جو اسماء مبارک ہیں، ان اسماء مبارک کے وسیلے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. یعنی کہ وہ شخص مایوس نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے پریشان ہے، اپنے روزی رزق کے لیے پریشان ہے، اگر وہ ان اسماؤں کو پڑھتا ہے، ان اسماؤں کے وسیلے سے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، خود اپنے دست قدرت سے اس کو اس کا اجر دیتا ہے. یعنی کہ جب کوئی شخص ان کنز الاسرار اسماء کے ذریعے اپنے رب کو پکارتا ہے نا تو رب اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اے ملائکہ میرے اور اس بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ کہ اب اس کا اور میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے اور بندے کے قریب آ جاتا ہے. اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس بندے کے کان بن جاتا ہے، اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے قلب میں صلاحیت کر جاتا ہے. کیا برکتیں ہوں گی ان اسماء مبارکہ کی کہ جن کا پڑھنے والے پر، یعنی کہ جو بندہ ان اسماء مبارک کا ورد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو حکم دے دیتا ہے کہ فرشتوں ہٹ جاؤ ان کے درمیان، اب اس کا معاملہ اور میرا معاملہ ہے. کیونکہ اس نے جس شان سے، جن اسماؤں سے مجھے پکارا ہے، کہ وہ مجھے بہت پسند ہے. یعنی کہ صرف اسماء مبارک بندہ پڑھ کر رب کے یعنی کہ آنے واحد میں وہ رب سے جڑ جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں اللہ کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہنا اور صرف یہ اسماء مبارک پڑھنا اس کو اس کا قرب مل جاتا ہے. وہ اس کی ان صفات کی تجلیوں کے شان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اس کے دائرہ حصار میں آ جاتا ہے. یعنی کہ رب اپنے تمام کی تمام وہ نعمتیں جو اس نے مخصوص اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ حصہ اس بندے کے حصے میں آتا ہے.
حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ سب کچھ دعا حزب البحر میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ دعا حزب البحر میں موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کے لیے رکھا ہے، لیکن اب ہم اس حزب البحر کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتوں کو رکھا ہے، ہم اس کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ ہم ان نعمتوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف زکوٰۃ ادا کر کے پہنچ سکتے ہیں، یا ہم اس کی صرف تکرار کر کے پہنچ سکتے ہیں، یا ان نعمتوں تک ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں کوئی پہنچاتا ہے؟ اور وہ کون سی نعمتیں ایسی ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا کہ کنز الاسرار اسماؤں کی یہ خاص تاثیر ہے، اور انہی اسماؤں کی تاثیر ہے کہ جو شخص ان اسماؤں کے ذریعے رب کو پکارتا ہے نا، تو رب انہی صفاتی اسماء کے ذریعے، انہی اسرار کے ذریعے اس بندے کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور دنیا کے اندر اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کنز الاسرار اسماء کون سے ہیں؟ یہ وہی اسماء ہیں کہ جہاں سے حزب البحر شروع ہوتی ہے۔ جب ہم حزب البحر شریف کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم اللہم سے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم صرف انہی اسماؤں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے ان طریقوں پہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے خاص مخصوص ہیں، تو ہم پھر یا اللہ سے پڑھیں گے۔ یا اللہ سے اگر ہم پڑھتے ہیں اور اللہم سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان دونوں کی تاثیر الگ الگ ہے۔ اللہم یعنی کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اور صرف یا اللہ سے اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کی ایک ترتیب رکھی ہے حزب البحر شریف میں، یا اللہ ہو یا علی ہو، یعنی پہلے یا اللہ ہو، یعنی کہ اس کی ذات جو موجود ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ کیونکہ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس رب کے فرمان کو پورا کرتے ہیں، ہم پہلے اس کو پکار رہے ہیں کہ جو کل کائنات کا مالک ہے، جو کل جہاں کا مالک ہے، کہ جس کو رب الارباب کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو تمام ربوں کا رب ہے، اور کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ وقت نزع میں، بیماری کی شدت میں آپ سے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا سوا زبان پہ اللہ کے۔ ایک عام شخص بھی جب وقت نزع کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہے، نیک نہیں تھا، عام مسلمان تھا، تو اس کی زبان پہ بھی کوئی دوسرا اسماء مبارک سے زبان پہ ہو نہ ہو، لیکن لفظ اللہ ضرور ہوگا اس کی زبان پہ۔ یہ اس سمجھ لو کہ جو اسماء ذات ہے یہ اس کی شان ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو اسم اعظم ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں وہ لفظ اللہ ہے، جس کو محفوظ و پوشیدہ کر دیا گیا تھا۔
اور بعد میں اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ ہر دور میں رب کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن یہاں جو لفظ اللہ ہم پکار رہے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں صرف اس میں ذات پڑھ لینے سے۔ اس میں ذات کا تصور اس میں قائم ہوتا ہے، یعنی کہ مراقبے اگر دیکھا جائے حزب البحر کے شروع میں ہی مراقبہ ہے، حزب البحر کے شروع میں ہی یہ سمجھ لو کہ تصور ہے۔ حزب البحر میں ہی جو ہمیں سب سے جو پہلا حکم دیا گیا ہے نا، وہ صرف اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یعنی کہ اس میں سالک کی ابتدا جو ہو رہی ہے نا، وہ یا اللہ سے ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ 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 پکارنا، اس کا ذکر کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کاٹ دینا کہ جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم اپنے لطائف کو جاری کرتے ہیں ان اسماؤں کے ذریعے، تو ہم اللہم سے نہیں پڑھیں گے، ہم اللہم کہہ کے اپنے لطائف کو جاری نہیں کریں گے، ہم صرف یا اللہ سے جاری کریں گے۔ ان اسماؤں کے ذریعے حزب البحر کے سب سے پہلے سالک اپنے لطائف کو جاری کرے، اس کے بعد اپنا سفر آگے کو طے کرے، تو پھر وہ اسرار تک پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رب نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ حزب البحر میں ہے، اور حزب البحر کی برکتوں سے مجھے وہ کچھ عطا ہوا کہ جو کچھ حزب البحر میں ہے۔ یعنی کہ حزب البحر کی برکتوں سے عطا ہوا، اور وہ عطا ہوا جو حزب البحر کا ہی حصہ ہے، اور حزب البحر میں ہی وہ نعمتیں موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو حزب البحر آپ کے کس عمر میں عطا کی گئی۔ آپ کو بچپن میں تو عطا نہیں کی گئی، آپ کو لڑکپن میں تو عطا نہیں کی گئی، آپ کو جوانی میں تو عطا نہیں کی گئی، تو پھر کس عمر میں آپ کو عطا کی گئی؟ یہاں تک کہ ایک وقت میں آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائی وقت میں نے اپنی تربیت، یعنی کہ میں جن کے حصے میں آیا ان کا نام شیخ عبدالاسلام ابن مشیش تھا، لیکن اب میں کسی اور ہی سراب، اب میں کسی اور ہی سمندروں میں غوطہ زن ہوں۔ یعنی کہ ابتدائی وقت آپ نے حضرت شیخ ابوالاسلام ابن مشیش کی خدمت میں گزارا، اس وقت تک آپ کو حزب البحر عطا ہو گئی تھی کیا؟ لیکن اس وقت آپ کی تربیت چل رہی تھی۔ اب یہاں پہ اگر ہم حزب البحر کے شروع میں اگر آتے ہیں یا اللہ سے، تو جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر سب سے پہلے ہمارے اندر، یعنی کہ ہمارے قلب کے اوپر جو کالک لگ چکی ہوتی ہے، جو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ زنگ ہمارے اندر سے چھٹنے لگتا ہے۔ ابتدائی وقت میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم خواص کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم اپنا سفر عام سے شروع کریں گے۔ تو جب ہم یا اللہ کی تکرار کرتے ہیں تو ہمارے اندر ہم جس رب کو پکارتے ہیں، پھر اس رب سے ہمیں وہ کچھ عطا ہوتا ہے جو ہمارے باطن کو پاک کر دیتا ہے۔ اب انہی حزب البحر کے جو دوسرا اسماء مبارک ہے، یعنی کہ یا علی ہو، یعنی کہ ہم نے یا اللہ سے اپنا سفر شروع کیا، ذکر کیا، اذکار کیا، اس کو پکارا، ہم نے اس کو صبح پکارا، ہم نے اس کو شام پکارا، ہم نے اس کو دوپہر میں پکارا، ہم اس کو پانچوں وقت میں پکارتے ہیں، اور پانچوں وقت کے بعد بھی ہم اس کو وقت ملتا ہے تو پکارتے ہیں۔
یعنی کہ ہم اس کی یاد سے غافل نہیں ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تو میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کر میں تجھے اور نعمتیں دوں گا۔ اب ابتدا میں ہم ذکر کر رہے ہیں حزب البحر کا، ہم پکار رہے ہیں اے اللہ، اے میرے رب، اللہم اللہم اللہم، ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، کثرت سے یاد کر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یاد کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہم اس کو یاد کر رہے ہیں۔ کہ جب وہ ہماری طرف تجلی کرتا ہے، ہماری طرف اپنا رخ کرتا ہے، ہم فوراً کہتے ہیں یا علیو یا علیو، اے بلند شان والے، اے بلند شان والے، یعنی کہ اے اونچی ذات، اے بلند شان والے۔ یعنی کہ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند تر، اور یہ وہ اسم ہے یا علیو کہ جب ہم پکارتے ہیں تو جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا فرشتے کچھ تسبیح پڑھ رہے تھے، جب میں نے ان کو سنا تو فرشتے کہہ رہے تھے سبحان اللہ العلی الاعلی، سبحان اللہ تعالی، کہ پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند و بالا ہے، جو سب سے اونچی شان والا ہے۔ اب تم ذکر کر رہے ہو اللہم یا اللہ، جب اس کا رخ ہوا تم نے کہا یا علی، کہ اے بلند شان والے، وہ خوش ہو گیا۔ آپ نے کہا یا عظیم، اے عظمت والے، اے بزرگی والے۔ یعنی کہ اگر ہم علی کو دیکھتے ہیں تو وہ بلند شان والا ہے جس کے عدد 110 بنتے ہیں، اور اگر ہم یا علیو سے یا عظیموں تک آتے ہیں، اچھا اب ہم نے یا علیو سے یا عظیموں کا جو سفر کیا نا، اب ہم نے اس کو یہاں پہ ملا دیا۔ اب جب ہم نے یا علیو یا عظیموں کو ملایا نا تو اس کی تاثیر ڈبل ہو گئی، اس کی تاثیر دگنی ہو گئی۔ ہم جس رب کو جس شان سے پکارتے ہیں نا وہ خوش ہوتا ہے، اور یہ اسماء مبارک کہ ہم نے جب اس کو یا علیو سے یا عظیموں سے پکارا تو اس نے خوش ہو کر اپنے بندے کی طرف نگاہ کی۔ یعنی کہ یا عظیموں کی، یعنی کہ وہ ذات جو صفات عظمت جلال اور کبریائی کی جامع ہیں، یہ صفت اس کی یا عظیموں کی، کہ جس کو بڑائی کو کوئی نہ پا سکے، کہ اس کی عظمت بڑائی زمان و مکان سے پاک ہے، اس کی عظمت کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، اس کی عظمت کی کوئی ابتدا نہیں، اور نہ ہی اس کی جلالت شان کی کوئی انتہا ہے۔ تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے خوش ہونے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے، یعنی کہ عظیموں کی اللہم یا علی یا عظیم، جب آپ اس کو بزرگی والا کہتے ہو، عظمت والا کہتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا عظیموں کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ 1020 عدد بنتے ہیں، اس کے کتنے بنتے ہیں؟ 1020۔ اب تم جو تیسرا اسم پکار رہے ہو یعنی یا حلیمو، یا حلیمو جب آپ کہتے ہو تو جس کے معنی بنتے ہیں کہ نہایت ہی بردبار، بڑے تحمل والا۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفاتی اسم ہے، اب آپ یہ دیکھو کہ پڑھنے والا شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاکار کیوں نہ ہو، جب وہ حزب البحر کے ان اسماء مبارک کی ترتیب سے پڑھتا ہے نا، جب وہ حلیموں پہ آتا ہے نا، تو میرا رب اس اسم کی برکت سے اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واحد وہ اسم مبارک ہے کہ جس کے اندر رحمان اور رحیم کے اوصاف پوشیدہ ہیں۔
محفوظ ہیں، پوشیدہ ہیں، اس کی وہ شان جو رحمان و رحیم کی ہے. جو رحیم ہے، جو رحمان ہے. تو سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے نا آپ کو، وہ آپ کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں، ایسے مٹا دیتے ہیں کہ جیسے ایک گندے کپڑے آپ نے دھوئے اور وہ کپڑے صاف ہو کے سکھا کے آپ نے پہن لیے، وہ آپ کو بالکل ایسے کر دیتا ہے. یعنی کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان اسماؤں کے ذریعے اپنے رب سے معافی مانگے، ندامت کے آنسو بہائے، چاہے اس کے گناہ کوئی بھی ہو، کتنے بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حزب البحر کو لوگ ابھی سمجھے نہیں ہیں. ابھی صرف میں ان اسماؤں کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ جس میں تمہارا سب کچھ ہو رہا ہے. اور جن اسماؤں کے ذریعے آپ حزب البحر میں اپنے رب کو پکار رہے ہو، اس کی سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ کہ حلیم وہ ذات ہے کہ جب گناہگار اس کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ بندے پر ایسے نرمی فرمائے کہ جیسے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اور اس اسماء کے باطن میں اسماء رحمان اور رحیم کے اوصاف پوشیدہ ہیں، اور اس کے عدد بنتے ہیں 88، یعنی کہ 88 عدد بنتے ہیں. عدد یاد رکھنا، کیونکہ اب میں اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا. ابھی میں ان اسماؤں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو کنز الاسرار اسماء کیوں کہا جاتا ہے، اس میں کیا کیا اسرار محفوظ اور پوشیدہ ہیں، کہ ان میں کن کن نعمتوں کا ذکر ہے. آپ گناہ سے دھل گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیے. اس میں ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان اسماؤں کو پڑھنے والا اگر گناہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی موقع نہیں دے گا. یہ ایک سب سے بڑی نعمت اس کو ملے گی. بزرگان دین فرماتے ہیں نا، گناہ کرنے کے لیے موقع نہ ملنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے گناہوں سے ہٹا دیتا ہے اور اسے گناہوں سے اس کو بالکل پاک کر دیتا ہے. بھائی جب وہ تمہیں پاک کرے گا تو تمہیں اپنے قریب کرے گا نا. اور جن اسماؤں کے ذریعے تم اس کو پکار رہے ہو، تو کیا ہی شان ہے پھر. تو یا حلیموں کے جو عدد بنتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں 88. اب پانچواں جو اسماء مبارک ہے وہ ہے یا علیم، یعنی بہت وسیع علم رکھنے والا، جو سب کچھ جاننے والا. وہ ذات کہ جس کے علم نے کل کائنات کے ظاہر باطن اول آخر ہر شے کا کامل احاطہ کیا ہوا ہے، کہ ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہر آن اپنی مخلوق کے ظاہری باطنی اور جمیع احوال افعال سے واقف ہے. یعنی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جس چیز کی تم نے نیت کی ہے، جو تم کرو گے، جو تم کر چکے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ تمہارے دلوں کے حال سے بخوب واقف ہے. اب یہ تو تھی جو رب کی ذات سے منسوب اس کی صفات کی تشریح تھی، کہ اس کو کس ناموں سے پکارا جائے جو اس کو پسند ہے، اس کو اچھے لگتے ہیں. اب ہمیں اس پکار کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اب ہمیں اس پکار کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم یا علی یوں پڑھیں گے تو وہ ہمیں دنیا میں معزز کر دے گا. یعنی کہ لوگوں کے اندر ہماری شان کو بالا کر دے گا. یعنی کہ تم یہ پڑھنے والا شخص، اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسروں کی نظروں میں عزیز کر دے گا، معزز کر دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، کہ ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا.
یعنی کہ جب تمہارے دل میں مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا تو تمہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے آئے گا، یعنی کہ تمہیں ایک جگہ سے اونچی جگہ پہ لے جائے گا تمہیں. کیونکہ جب تم پکار رہے ہو کہ یا اللہ ہو یا علی ہو، اے بلند شان والے، اے بلند شان والے، تو رب کہے گا تو مجھے پکار رہا ہے کہ جا میں نے تجھے اپنے مخلوق میں بھی معزز کر دیا، عزت والا کر دیا. یعنی کہ وَتُعَزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ ہم جسے چاہتے ہیں جس کو عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہم ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس میں وہ عزت تمہیں ملتی ہے جو رب کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس کی دوسری نعمت کیا ہے؟ اس کی دوسری نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی ان صفات کے ذریعے کہ تمہارے جو معاملات ہیں، تمہارے جو مقاصد ہیں، وہ تمہیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یا حلیم، کہ اس میں پھر آپ گناہوں سے بالکل محفوظ و پوشیدہ ہو جاتے ہو. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو آپ نے فجر یعنی کہ پانچوں نماز میں اس کا اہتمام کرنا ہے، لیکن اہتمام اس طرح کرنا ہے کہ فجر میں آپ نے صرف و صرف یا اللہ پڑھنا ہے 66 بار. فجر میں یا اللہ 66 بار پڑھنا ہے. ظہر میں آپ نے یا علی 110 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی عدد کے حساب سے پڑھنا ہے. اور عصر میں آپ نے پڑھنا ہے یا عظیم 1020 مرتبہ. فجر، ظہر، عصر. مغرب میں آپ نے پڑھنا ہے یا حلیم آپ نے 88 مرتبہ. کوشش کرنا کہ جو عدد بتائے جائیں وہی عدد اپنی بیاض میں، اپنی اس میں ڈائری میں نوٹ کرنا. اور یا علیم کہ آپ نے عشاء کے بعد اس کو پڑھنا ہے 150 مرتبہ. اس کی عدد 150 بنتے ہیں. اب یہ تو وہ طریقہ کار ہے جو ہر نماز کے بعد ہے. یہ آپ کا بہترین ایک حصار بھی ہو گیا، اور حصار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لطائف پر ان اسماؤں کے ذریعے اپنی تکرار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لطائف سے جاری ہوتے ہیں. یعنی کہ فجر میں آپ نے اس میں ذات سے تکرار کرنا ہے، ظہر میں آپ نے اس میں یا علیو سے تکرار کرنا ہے، آپ نے عصر میں یا عظیموں سے کرنا ہے، مغرب میں آپ نے یا حلیموں سے کرنا ہے، اور عشاء میں یا علیموں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور نیت یہی رکھیے گا اپنی. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں تذکیر خلائق کے لیے. تذکیر خلائق کے لیے ان اسماؤں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے یا اللہ یا علیم یا عظیم یا حلیم یا علیم. ٹھیک ہے، صرف یہاں تک یہی اسماء مبارک پڑھے جائیں گے. یہ پڑھے جائیں گے 1434 مرتبہ، یعنی کہ 1434 مرتبہ یہ اسماء مبارک پڑھے جائیں گے. اور 112 دن تک پڑھے جائیں گے. یہ کتنے دن تک؟ 112 دن تک پڑھے جائیں گے یہ. تو یہ اس کا طریقہ کار پڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسماء مبارک جو حزب البحر کے ابتدائی ہیں، اس کو کنز الاسرار وہ کہا جاتا ہے. اچھا، اب آپ ہمیں اچھا میری طرف سے عام لوگوں کو، جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان سب کو میں اس کی اجازت دیتا ہوں. اب وہ میری طرف سے ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے. اچھا، نیٹ نہیں چل رہا بھائی یہاں پہ کیا؟ تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو اپنے مسائل کے لیے. یقیناً آج کا سفینہ نجات المسائل پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک ہوتا ہے. اور عملیات کا سلطان جو سیریز ہم نے شروع کی ہے وہ ہماری تقریباً پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک ہوتی ہے. صرف منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے، یہ 3 دن ہمارے وہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ. ہمارا نیٹ نہیں چل رہا بھائی، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے مصروفیت تو اتنی ہے کہ ابھی جتنی میں کالیں ریسیو کر سکوں کالیں ریسیو کر لوں گا. باقی آپ لوگ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، جو آپ کے مسائل ہیں وہ اسکرین پر آپ مجھے واٹس ایپ شیئر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. پانی پلانا مجھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سلیم اللہ بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. جی جی بولیے. حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے دعا حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی اور کل اس سے انشاءاللہ پھر دوبارہ بیٹھوں گا. آج سے بیٹھو گے؟ آپ کی نگرانی میں. آج رات سے بیٹھو گے نا؟ نہیں، آج تو آج چھٹی رات ہے. ہاں چھٹی رات لگ گئی نا آج. نہیں، کل چھٹی رات شروع ہو گیا نا، آج 5ویں رات ہے.
اچھا آج 5ویں رات ہے. آج 5ویں رات ہے, کل 6 رات. نہیں آپ تو ہم جو ہے علامہ سیف اللہ صاحب کی نگرانی میں بیٹھیں گے نا, میاں حضور کا جو خلیفہ ہے. ماشاء اللہ, اللہ پاک قبول. پانی میں اسمیل کیسی آ رہی ہے؟ کیا؟ ٹھیک ہے, میری طرف سے اجازت بھی ہے آپ کو. جی آپ کی طرف سے بھی اجازت ہوگی, لیکن کچھ اسماء تھے آپ نے پہلے ویڈیو میں پچھلے سال بتایا تھا نا کیا؟ کہ اس کے ذریعے جو ہے دعا حزب البیر کی جو روحانیت ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ پھر میں نے نوٹ نہیں کی, وہ ویڈیو بھی ہم سے گم ہو گئی. وہ تو دعا تھی. اچھا دعائیں خاص, ہاں دعائیں خاص تھی وہ. وہ کس طریقے سے میں پڑھا جاؤں کہ اس کی روحانیت کو ایکٹیو کروں؟ ابھی آپ صرف وہ حزب البحر کا چلا کریں. ہاں ابھی کل سے ہم لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. ہاں جی, تو اس پر ایک خاص جو ہے نشست رکھ دیں آپ. ٹھیک ہے, ایک خاص بالکل ویڈیو رکھ دیں بالکل آپ. بالکل بالکل میں انشاءاللہ رکھوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا طریقہ کار مکمل, آپ کی ہر ویڈیو ایک سے بڑھ کر ایک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مثال کر دیا, مثال قائم کر. یہ یوٹیوب کی دنیا میں نہیں ملتے اس طرح کی ویڈیو. بس یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں, ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار ہیں, اور جو میں آپ لوگوں تک عام کرتا ہوں, جو پہنچاتا ہوں میں. بس آپ کے نظر پیش ہمیں چاہیے. آمین آمین. چلیں اپنا خیال رکھیں. آمین جزاک اللہ. بھائی یہ نیٹ کیوں نہیں چل رہا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سدرا بول رہی ہوں فیصل آباد سے. کیسے ہیں آپ؟ جی سدرا, اس وقت آپ لائیو بات کر رہی ہیں. ہاں جی الحمدللہ, شکر اللہ کا کہ میری آپ سے بات ہوگی. میں کتنے دنوں سے فون کر رہی تھی کہ میری بات ہو جائے. میں آپ کے یہ کل پرسوں کے پروگرام میں آپ کے بیعت ہوئی ہوں. ماشاء اللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. آپ سے پرسنل بات ہو سکتی ہے, کچھ بات مجھے پرسنل کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹھیک ہے پرسنل بات کرنی ہے تو انشاءاللہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے پرسنل بات کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اسی نمبر پہ. جی بالکل اسی نمبر پہ بات کر کچھ لیجیے گا. روحانیت کے مسئلے پہ بات کرنی ہے, اس لیے بہت ضروری. میں نے آپ سے نا بہت جگہ پہ رابطہ کیا, جہاں سے آپ کے ساتھ رابطہ ممکن تھا نا, میں نے ہر جگہ پہ ٹرائی کی, لیکن مجھے ریپلائی نہیں آیا. ٹھیک ہے, تقریباً 1-2 ماہ ہو گیا میں ٹرائی کر رہی ہوں. تو ابھی میں نے نیت اتنی میری ٹھیک ہے, مجھے امید تھی آج میری بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور ٹھیک. شکر الحمدللہ بات ہو گئی. چلیں اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. فی امان اللہ. جی تھینک. جی جزاک اللہ. اچھا کیا نام ہے؟ جی سروش نعیم, میری طرف سے آپ کو حزب البحر کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انڈیا سے بات کر رہا تھا. جی بولیے, آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. آج کے عمل کی اجازت ہے. جی بالکل, میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, چلیں فی امان اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے استاد؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نوازش علی بول رہا ہوں انڈیا سے. نوازش علی انڈیا سے. جی بولیے. جی ہماری پرابلم یہ ہے کہ گاڑی چلاتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں یا وضاحت پڑھتا ہوں تو اتنی نیند آتی ہے کہ مجھے سونا مجبوری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سر آدھا سر یعنی کہ جو ہے نا گرد دیتا ہے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز سے آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. جی حضرت میں چیک کرانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے پورا؟ نوازش. میرا نام نوازش علی ہے, والدہ کا نام پروینہ خاتون. والدہ کا نام پروینہ خاتون. پروینہ خاتون. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ میں بھی دعوت چاہ رہی ہے, وضاحت نہیں پڑھ پا رہے ہیں, یہی بھی ایک پرابلم ہے. آپ جو نا اپنا صدقہ دیں. جی ٹھیک ہے, آپ اپنا صدقہ دیں اور گوشت کا صدقہ دیجیے گا. ٹھیک ہے. جی اچھا طریقہ کار آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 1.25 کلو یا 1 کلو یا 1 پاؤ جو بھی آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ گوشت لے لیں اور اس کی 20 بوٹیاں بنا لیں.
اور ہر بوٹی پہ ایک ایک بار سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیں. 10 ہاتھوں کی انگلیاں 10 پیروں کی انگلیوں پہ رب کر کے اپنے اوپر سے اتار کے کسی جانور کو کھلا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بلال بات کر رہا ہوں، لاہور سے، آپ کا شاگرد بھی ہیں. اچھا بلال، اس وقت آپ لائیو بات کر رہے ہو؟ جی جی، مجھے حضرت بس یہ پوچھنا تھا کہ میں جلالی عمل کر رہا ہوں یا کاٹو آپ کی اجازت سے، تو اگر میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو کیا میں اس کے ساتھ کوئی جمالی عمل کر سکتا ہوں یا وہ یہ مکمل ہوگا تو ہی کرنا پڑے گا؟ آپ کون سا عمل کر رہے ہو ابھی؟ یا قابل ہوگا، آپ سے اجازت لے کے شروع ٹھیک کیا ہے، تھا ابھی تو پہلے انشاءاللہ تقریب. آپ پہلے اس عمل کو مکمل کر لو، اس سے بات کرنا. اوکے جی ٹھیک. اوکے 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 اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حضرت. یہ جو تنظیم بول رہا ہے حضرت، اپنا ایک جسمانی پرابلم بتانا تھا حضرت. جی بولیے. میرے نا معدے کی بہت شکایت ہے اور حضرت اکثر خالی پیٹ میں برش کرتے سمے الٹیاں خوب ہوتی ہے حضرت، اور اس الٹیوں میں کبھی کبھی یلو کلر کا پیتے کیا بائل جوس نہ کیا وہ نکلتا ہے حضرت. اور وہ آپ جو نسخہ بتائے تھے تو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ 11 چینی والا، تو وہ کھاتے ہیں نا جب، اس سے نا مطلب کھانا بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، تو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے جب. ٹھیک ہے، بتائیں حضرت. اور آپ یہ شکایت آپ بچپن سے ایک کام کرا کریں، آپ جو نا ازبا گل کی بھوسی استعمال کریں. اسبغول کی بھوسی. ٹھیک اور ہے، حضرت نزلہ کی شکایت، اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی ہے نہیں کوئی حضرت؟ دقت نہیں ہوگی، اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے میری بہن. اوکے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کرتا ہوں، محمد اظہر. جی بولیے. جی میں آپ کا ابھی چینل دیکھ رہا تھا، بڑے اچھے سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، مہربانی. ہاں بہت اچھے سے. میں اس سلسلے میں تقریباً 8-10 سال سے. چلیں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. کچھ اجازت لینا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے پرمیشن چاہیے، اچھے سے تھوڑے سے مدد چاہیے. ہاں بالکل، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں اوکے اللہ حافظ. اچھا اب یہ اسماء مبارک جو میں نے کنز الاسرار آپ کو اسماء مبارک بتائیں، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، تو ان اسماؤں کو تذکیر خلائق کے لیے آپ انہی تعداد میں پڑھیں گے 1434 مرتبہ 112 دن تک. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ پڑھنے کے دوران ہی آپ کا چرچا، اگر آپ مشرق میں ہیں تو مغرب میں ہوگا، مغرب میں ہے تو شمال میں ہوگا، شمال میں ہے تو جنوب میں ہوگا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ہو تو ان اسماء مبارک کو پڑھیں اور اسی ترتیب سے پڑھیں. اس کے ذریعے ان کے تمام مسائل کا حل ان حرفوں میں، ان لفظوں میں، ان اسماء مبارک میں موجود ہے. تو سفینہ نجات المسائل کی 48 قسط اپنی اختتام کو پہنچتی ہے، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ تھرسڈے کو سفینہ نجات المسائل پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک. تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہم مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ٹرانسمیشن کو شروع کرتے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.